Honorable Chief Guest, Dr. Kamran Rashid, Director Health Services, Faisalabad Division, Faisalabad, and dear fellows, good afternoon. Welcome to all respected officers and fellows from core of my heart. Special thanks to respected Chief Guest to spare his precious time for this farewell party, as his participation in this event awarded us great honor and we all feel pleasure. Sir, again thank you so much. Dr. Kamran Rashid, thank you so much. Secondly, again thank you very much for giving me the opportunity to host today's farewell ceremony. I would like to pay special thanks to the organizers of this event. I highly appreciated the efforts of Mr. Fahim Zafar, who always arranged such events in very decorate and efficient manners. All of you are requested to acknowledge his efforts by clapping. کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. ابتدائی محفل اس پاک ہستی کے پاک نام سے جس کا ذکر ذہن کو اجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے، جس کی عنایت ہمیشہ میرے شامل حال رہتی ہے، جس کا کرم مجھے دنیا کے بوجھ تلے جھکنے نہیں دیتا، جس کا سایہ کڑی دھوپ میں مجھے سکون عطا کرتا ہے، اور جب کبھی میں ٹھوکر کھا کر گرتا ہوں تو اسی کا دامن پناہ مجھے سمیٹ لیتا ہے. حاضرین ذی وقار، جب آپ کو اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہو گئی ہے. میں اس پاک ہستی کے ذکر کی سعادت کے لیے دعوت دوں گا جناب عزت مآب محترم خلیل احمد صاحب سے. محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. حاضرین اکرام، سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات، فخر کائنات، تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. اسی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی و روحانی وابستگی کا ثبوت دینے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب عامر اجاز. With pleasant memories among us, today they are here with us, respected Dr. Muhammad Khalid, Mr. Muhammad Salim, Superintendent Haji Nawaz Shahid, Assistant Mufti Azmatullah Sahib, Assistant Tanveer Muhammad Mustafa, District Superintendent Vaccination, and Muhammad Sabir, Naib Qasir, DSDC Toba Tek Singh. مدعو کرنے جا رہا ہوں ان کی سادگی، ان کی عاجزی، ان کی قناعت پسندی، ان کی خوش اخلاقی، رہنمائی، مصلحت انگیزی کسی بھی الفاظ کی مرہون منت نہیں ہے. وہ دوست افسر، وہ مہربان انسان، وہ محبتوں کا امین، وہ شخص اپنی مثال آپ ہے جس کا شمار بطور استاد بھی میرے شامل زیست رہے گا، جن کی خدمات کو محکمہ صحت کبھی فراموش نہیں کر سکتا، جو علم اور تجربے کا ایک گہرا سمندر ہے. میں روز اول سے ان کی محبتوں کا اسیر رہا ہوں اور آج بھی ہوں، مقروض ہوں ان کی محبتوں کا، ان کے خلوص کا. وہ ایک شخص، مجھے توجہ چاہیے سامعین، وہ ایک شخص جو کبھی مجھے بلبل کہہ کر بلاتا تھا، وہ ایک شخص جو کبھی مجھے جان کہہ کر بلاتا تھا،
اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ بات بات پر جو مجھے جان کہتا تھا، بات بات پر جو مجھے جان کہتا تھا، جاتے جاتے مجھے بے جان کر گیا. مجھے اور کہتا تھا کہ ایک از مزاح اور حقیقت پہ مبنی وہ شخص اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بابر، اگر مجھے گھر میں میری بیوی نظر نہ آئے تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، اور اگر دفتر میں مجھے آپ نظر نہ آؤ تو تب بھی میری آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے. میں ان کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا. ورق ورق پر تیری عبارت، ورق ورق پر تیری عبارت، تیرا فسانہ تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا. میری درخواست ہے حال میں موجود تمام ساتھیوں سے، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں، تمام ساتھیوں سے کہ وہ کھڑے ہو کر اور تالیوں کی گونج میں ان کو خراج تحسین پیش کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر محمد خالد صاحب. کا ایک حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلواتا ہے. آپ کی ریٹائرمنٹ یا کوئی بھی فاصلہ ہمارے تعلق اور بھائی چارے والے رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی بھی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا. اگر جذبات سچے ہوں اور تعلق بے لوث ہو تو رشتے اور تعلق ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ہمیشہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگے، پسند آئے تو بتا دیا کریں. احباب گرامی، اب میں جس شخص کو مدعو کرنے جا رہا ہوں ان کا شمار بھی میرے اساتذہ میں ہوتا ہے، جنہوں نے محکمہ صحت میں مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی ایک پتر کی طرح کی، جنہوں نے ہمیشہ ایک استاد کی طرح میری رہنمائی کی، اور جنہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی ایک بڑے بھائی کی طرح کی. از مزاح وہ شخص جو محکمہ میں آج بھی کروڑ پتی کے نام سے جانا جاتا ہے. میں اپنے بہت ہی پیارے ساتھی کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے ان کے لیے یہی کہوں گا کہ بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم. آپ کی بھرپور تالیوں میں مسٹر محمد سلیم. کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، بشرطِ زندگی دوست ملنا لازمی ٹھہرا. یہی لمحہ دلوں پر بارہا پہلے بھی گزرا ہے، یہی لمحہ دلوں پہ بارہا پہلے بھی گزرا ہے، مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا. معزز شرکا، جب اپنے بچھڑتے ہیں تو دل کی حالت کسی مردہ خانے میں پڑی لاوارث میت کے جیسی ہوتی ہے، اور ایسے ہی حالت اس شخص کے بغیر ہمارے محکمہ کی ہے. ایسے لوگ مائیں صدیوں بعد جنم دیتی ہیں. ایک ہمدرد، احساس کرنے والا، احساس رکھنے والا، شفیق انسان، جس نے ہمیشہ ہر چھوٹے بڑے ملازم کو بنا کسی تفریق کے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا. میں اگر یہ کہوں کہ ایسا اس جیسا شخص آج بھی محکمہ صحت میں کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے. اس کی شخصیت بے مثل ہے. اس شخص کی شخصیت کی نفاست، اس شخص کی گراں قدر خدمات کو میں اگر لفظوں میں پرونا چاہوں مگر پھر بھی اس شخص کی خوبیاں بیان نہ ہو پائیں گی.
اس کی نظر تہے دل سے ایک شعر عرض ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستاتا ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حاجی محمد نواز شاہد صاحب۔ گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی، یہ سچ ہے۔ میری اگلی شخصیت جو انتہائی سادہ لوگ، درویش صفت، بلکہ یوں کہوں گا کہ فرشتہ صفت خصوصیت رکھتی ہیں، جن کی خدمات محکمہ کے لیے ہمیشہ قابل قدر نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور دیکھی جائیں گی، جنہوں نے اپنی تمام سروس پوری ایمانداری اور وفاداری سے کی۔ ان کی نظر ایک شعر کروں گا، کوئی تعویذ ایسا دو کہ میں چالاک ہو جاؤں، کوئی تعویذ ایسا دو کہ میں چالاک ہو جاؤں، بہت نقصان دیتی ہے مجھے سادگی تیری۔ آپ کی محبت بری تالیوں میں جناب عزت مآب مفتی عظمت اللہ صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی جو گیدرنگ ہے یہ بغیر کسی تفریق کے ہے، اور ہمیشہ میرا درس بھی اور درخواست بھی ہمیشہ یہی رہی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا ہمارے کلاس 4 کے انتہائی معزز بزرگ جناب محمد صابر صاحب جو بطور نائب کا سے ریٹائر ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمد صابر نائب کا سے۔ عدیل صاحب کہہ رہے ہیں جی دوبارہ شعر سنائیں جی۔ کیا کہیں کہ کتنے مراسم ہیں ہمارے ان سے، وہ جو ایک شخص ہے الوداع ہونے والا۔ میں کچھ بھی بولنے سے پہلے ان ایڈوانس ان کی نظر ایک شعر کرنا چاہوں گا کہ گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ریسپیکٹڈ ڈاکٹر کاشف باجوہ صاحب۔ سیکنڈلی سر، آپ نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر خالد کا تعلق ہونے کی وجہ سے بلایا گیا ہے، ان سے بڑی محبت ہے، تو میں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کو کہ ہم سے ملو گے تو ہمیں پاؤ گے مخلص، ہم سے ملو گے تو ہمیں پاؤ گے مخلص، ہر چند کہ ہم اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے۔ سر سائڈر لوگ انشاءاللہ ادھر ہی محبتہ خالد صاحب والیاں ہی خوشبوئاں ہونگیاں۔ ان کی نظر کرنا چاہوں گا جس میں مجھے آپ کی پرسنل اٹینشن چاہیے۔ میں درخواست کروں گا کہ محبتیں بانٹ کر جئیں، داد رسی کریں، خیر پھیلائیں، آسانیاں بانٹیں۔ میرا یہ توکل ہے کہ اللہ آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور آپ کو ایک الگ ہی سکون محسوس ہوگا۔ خوبصورتی حسن اخلاق میں ہونی چاہیے، محبت انسانیت سے ہونی چاہیے۔ انسان کی قدر کریں، کرسی سے پیار نہیں، انسانیت سے پیار کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ وقت آنی جانی چیز ہے، آج یہ احباب اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں، کل کو ہم سب نے بھی ہو جانا ہے۔ اس لیے میں اپنے نئے آنے والے ساتھیوں، موجودہ جملہ ملازمین سے گزارش کروں گا کہ یہ کٹ، یہ محفلیں، یہ رونقیں ہمیشہ ایسے ہی اتنی ہی محبتوں کے ساتھ جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ اپنے ریٹائرڈ ساتھیوں کو پورے اعزاز کے ساتھ الوداع کیا جانا چاہیے اور ان کی رسپیکٹ میں کبھی بھی کسی بھی موڈ پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔